بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے کچھ دنوں سے ہم فعل مضارع کے مختلف صیغے جو ہیں وہ ہم پڑھ رہے تھے، ان کی مشق کر رہے تھے۔ آج کوشش کریں گے کہ فعل ماضی پہ بھی ہم اسی طرح کی کوئی مشق کر لیں۔ تو یہ آپ کے سامنے ایک جو صفحہ کھلا ہوا ہے، اس میں فعل ماضی کا استعمال ہے۔ بیسیکلی تو یہ ایک مکالمہ ہے جس میں ماضی کے کانٹیکسٹ میں مختلف افعال کو استعمال کیا گیا۔ تو اس کو ذرا ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف سلام کر رہا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابراہیم اس کا جواب دیتا ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا وسہلا ومرحبا بک۔ اب یہ آپ کو معلوم ہی ہے، یعنی کسی کو خوش آمدید کہنے کا طریقہ ہے۔ پورا بھی بول سکتے ہیں، بعض دفعہ صرف اہلن بھی استعمال ہوتا ہے، مرحباً بھی استعمال ہوتا ہے اکیلا، اور اہلن سہلن بھی استعمال ہوتا ہے۔ یا خالی، خال کہتے ہیں ماموں کو، اور اس کا مطلب ہے کہ یوسف جو ہے وہ ابراہیم کے ماموں ہیں، تو ابراہیم انہیں خوش آمدید کہہ رہے کہ آئیے ماموں جان، کیف حالک، آپ کیسے ہیں، لعلک بخیر۔ لعل کا مطلب ہوتا ہے کہ امید ہے، امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ یوسف کہہ رہے کہ جی الحمدللہ، این ابوک یا ابراہیم، این ابوک یا ابراہیم یعنی ابراہیم تمہارے ابو کہاں ہیں؟ تو ابراہیم بتا رہے کہ ذہب الی السوق۔ سوق کسے کہتے ہیں؟ پہلے آ چکا ہے۔ بازار، شاپنگ، بازار۔ تو ابراہیم بتا رہے کہ جی وہ بازار گئے ہیں۔ ذہب، یہ اپنے والد کے بارے میں بتا رہا ہے نا، تو وہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ والد اس کے غائب ہیں یہاں پہ، ایک ہے اور مذکر، واحد مذکر غائب کا صیغہ کہ وہ بازار گئے۔ وَأَيْنَ أُمُّكَ، اور تمہاری والدہ کہاں ہیں؟ ذهبت إلى خالتي زینب، ابراہیم بتا رہا ہے کہ وہ ذهبت إلى خالتي، وہ میری خالہ زینب کے پاس گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، زینب خالہ کا نام ہے، وہ میری خالہ زینب کے پاس گئی ہیں، یعنی وہ خالہ زینب کے پاس گئی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں فرق ہے، جہاں اس نے والد کے بارے میں کہا کہ وہ گئے ہیں، وہاں ذہبہ استعمال کیا ہے۔ جب والدہ کے بارے میں بتا رہے کہ وہ گئی ہیں تو ذہبت استعمال کیا ہے۔ تو یہ آپ کو یاد ہوگا، ہم نے سب سے پہلے یہی بات پڑھی تھی کہ اگر ہم فعل ماضی کو مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہیں، مطلب مؤنث غائب کے لیے، تو ہم تا ساکن کا اضافہ کرتے ہیں۔ تو ذہبہ ہوگا کہ وہ گیا، اور ذہبت ہوگا کہ وہ گئی۔ یوسف پوچھ رہا ہے اس کے بعد کہ وَأَيْنَ إِخْوَتُكَ، اور تمہارے بھائی کہاں ہیں؟ ذَهَبُوا إِلَى الْجَامِعَةِ، ابراہیم بتا رہے کہ جی وہ جامعہ کسی کہتے ہیں؟ یونیورسٹی۔ وہ یونیورسٹی گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں اب آپ نے دیکھا کہ وہ بھائی زیادہ ہیں نا، وہ صیغہ یہاں کون سا استعمال ہو رہا ہے؟ ذہبوا جو ہے تو کیا ہے؟ جمع مذکر غائب۔ جمع مذکر غائب، بالکل صحیح، چونکہ بھائی اس کے غائب ہیں، مذکر ہیں، یعنی وہ ظاہری بات ہے، اور جمع ہے۔ تو جمع مذکر غائب ماضی میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم جو پہلا صیغہ ہوتا ہے اس کے بعد واو ایڈ کر کے جمع مذکر غائب بناتے ہیں، تو وہی ذہبہ کے بعد واو آیا، واو سے پہلے ہم نے پیش پڑھا، تو یہ جمع مذکر غائب ہو گیا۔ ذہبوا الی الجامعہ، وہ یونیورسٹی گئے۔ وَأَيْنَ أَخَوَاتُكَ، اور تمہاری بہنیں کہاں ہیں؟ ذهبن إلى المدرسة، تو وہ اسکول گئی ہیں۔ تو اب بہنوں کے لیے یعنی جمع مؤنث غائب، اس کے لیے ذهبنا، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ماضی سے جب جمع مؤنث غائب استعمال کرنا ہوگا تو آخری حرف ہے پہلے صیغے میں، اس کو ہم ساکن کریں گے۔ جیسے ذہب ہے تو ذہب میں با ساکن ہو جائے گا، اس کے بعد نون ایڈ کریں گے، تو ذہبنا یعنی وہ گئی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہاں تک؟
اچھا، اس کو کل بھی یہ بات کی تھی کہ اس کو پڑھتے ہوئے یہ احتیاط ضروری ہے کہ ہم نے اس کو جو نون کا زبر ہے نا، اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا، چونکہ اگر ہم زبر کو زیادہ کھینچ کر بولیں گے تو زبر کو لمبا کرنے سے الف بن جاتا ہے نا. تو اگر ہم اس کو ذہب نہ بولیں گے تو یہ صیغہ چینج ہو جائے گا، یہ صیغہ جمع مؤنث غائب کا نہیں ہے. اگر ہم نون کے بعد الف بھی لے آئیں ذہب نہ، تو وہ جمع متکلم کا صیغہ ہوتا ہے. ظاہری بات ہے صیغہ بدل گیا تو سچویشن چینج ہو گئی، معنی بالکل بدل گئے. تو ذہب نہ الی المدرسہ یہ ہے کہ وہ، یعنی میری بہنیں جو ہیں وہ اسکول گئی ہیں. تو اگر میں بولوں کہ ذہب نہ الی المدرسہ تو یہ ہوگا کہ ہم اسکول گئے تھے یا ہم اسکول گئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ذرا ذہن میں رہے ہمیشہ. اگلا سوال یوسف پوچھ رہا ہے کہ اما ذهبت الى المدرسة اليوم. کئی دفعہ آ چکا ہے. سوال کے لیے ہوتا ہے، نہیں یس اور نو والے جو کوشچنز ہوتے ہیں نا وہاں ہم استعمال کرتے ہیں. کیا ما ذهبت، ما جو ہے وہ بہت سارے معنی میں آتا ہے، جن میں سے ایک مطلب اس کا ہوتا ہے نفی کا. یعنی بعض دفعہ یہ جملے کو منفی کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے ذہبہ کا مطلب ہے نا کہ وہ گیا، تو اگر ہم کہیں ما ذہبہ تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ نہیں گیا. تو آپ نگیٹ کر رہے ہیں چیز کو کہ ایسا نہیں ہوا. پہلے ماضی کے ساتھ ما آتا ہے بہت دفعہ اس کو منفی بنانے کے لیے. تو اما ذهبت الى المدرسة اليوم، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ذهبت جو ہے یہ صیغہ کون سا ہے؟ مخاطب، واحد مذکر مخاطب. واحد مذکر مخاطب. ٹھیک ہے. تو ذهبت کا مطلب ہوگا کہ تم گئے، یہ واحد مذکر مخاطب ہے نا، تم گئے. تو ما ذهبت کیا ہوگا؟ کیا تم اسکول نہیں گئے؟ نہیں. ہاں، ما ذهبت ہے کہ تم نہیں گئے. اور اگر ہم اس پہ ایڈ کر دیں شروع میں، جیسے یہاں پہ حمزہ شروع میں آیا ہوا ہے تو اب وہ سوال بھی ہے اور وہ اس میں نفی بھی ہو رہی ہے. تو اما ذهبت، اما ذهبت ہوگا کہ کیا تم نہیں گئے. ٹھیک ہے. تو کیا، اور الیوم آپ کو پتا ہے آج کو کہتے ہیں. تو اب وہ یوسف ابراہیم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آج تم اسکول نہیں گئے. ابراہیم کہتا ہے کہ جی بلا. بلا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی بالکل نہیں. یہ جب اگر مطلب سوال میں نفی ہو نا، جیسے اس سچویشن میں کہ کیا نہیں گئے، اگر ہم کہیں کیا سنا نہیں، کیا دیکھا نہیں، اس طرح کے یعنی سچویشن ہو کہ سوال ہی میں نفی بھی ہے، تو اس کو پھر جب نگیٹ کرنا ہو کہ نہیں نہیں آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ خیال درست نہیں ہے آپ کا، وہاں پہ پھر ہم لا نہیں بولتے، وہاں ہم بلا بولتے ہیں کہ کیوں نہیں. ہم کہتے ہیں کیوں نہیں. ٹھیک ہے. تو بلا کیوں نہیں. اب اس کا مطلب ہے کہ یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں گئے تو یہ بات غلط ہے، آپ کا تاثر درست نہیں ہے. میں گیا تھا. تو بلا کیوں نہیں. ذہب تو، جی کیا مطلب ہے ذہب تو؟ واحد متکلم ہے. میں گیا. میں گیا. تو دیکھیں کہ سوال میں مخاطب ہے نا، مخاطب کا صیغہ تھا تو وہ تھا ذہبتا، تم گئے. اور جواب میں وہ کہہ رہا ہے میں گیا، تو وہ تا کے بجائے تو بول رہا ہے. ہم نے دیکھا تھا ماضی میں تا بھی استعمال ہوتا ہے یعنی تا کے زبر کے ساتھ، تی بھی استعمال ہوتا ہے زیر کے ساتھ، اور تو بھی استعمال ہوتا ہے پیش کے ساتھ. اور ذہبتا یہ ہوگا واحد مذکر مخاطب کے تو گیا. اور ذہبتی یہ کس لیے استعمال ہوگا؟ مؤنث مخاطب کے لیے. واحد مؤنث مخاطب کے لیے، یعنی تو گئی. اور ذہب تو یہ جو پیش کے ساتھ آتا ہے یہ کس لیے استعمال ہوگا؟ واحد متکلم میں. یا میں گیا یا میں گئی، یہ واحد متکلم کے لیے. ٹھیک ہے. تو ذہبتا تم گئے، ذہبتی تم گئی، اور ذہبتو ہوتا ہے کہ میں گیا یا میں گئی. تو اب وہ ان کو جواب دے رہا ہے کہ کیوں نہیں جناب. ذہبتو میں گیا، یعنی میں گیا تھا. و اور رجعتو، رجعتو
میں لوٹا ہاں میں لوٹ آیا تھا، میں واپس آ گیا تھا. بعد الحصۃ الاولی، حصہ کہتے ہیں نہیں جو مختلف ہمارے اسباق ہوتے ہیں، جیسے کلاسز ہوتی ہیں، تو جو ہر کلاس ہے، ہر پیریڈ ہے، اس کو ہم حصہ کہتے ہیں. تو الاولا، اولا کسے پہلا کہتے ہیں؟ ہاں پہلا یا پہلی. پہلا جی ہاں، تو یہ اول کی مؤنث ہے. تو الحصۃ الاولی کا مطلب ہے نہیں پہلا لیکچر یا پہلا پیریڈ. تو ابراہیم کہہ رہے کہ کیوں نہیں، میں گیا تھا اور میں واپس آ گیا تھا پہلی کلاس کے بعد یا پہلے پیریڈ کے بعد. یوسف پوچھ رہے لماذا رجعت، لماذا کل بھی آیا تھا، لماذا کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ کیوں کس کیوں لوٹا تم لماذا رجعت، تم کیوں واپس آئے، تم کیوں واپس آئی. ابراہیم بتا رہا ہے کہ رجعت، اور آپ دیکھیں دوبارہ وہ اپنی بات کر رہا ہے نا، تو کہا تھا کی جگہ تو آ رہا ہے. رجعت، میں واپس آیا، لأننی، کیونکہ میں مریض، کیونکہ میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں اس لیے میں واپس آ گیا جلدی. لا بأس، کوئی بات نہیں. ذهبت إلى طبيب، ہاں کیا تم ڈاکٹر کے پاس گئے؟ ڈاکٹر کے پاس ہاں صاحب، جی ہاں میں گیا تھا. ٹھیک ہے، واضح. اب اس میں کچھ صیغے ہم نے مکالمے میں دیکھے، جیسے ذہب ہم نے دیکھا وہ گیا، ذہبت وہ گئی، ذہبو وہ گئے، ذہبنا وہ گئیں. اور پھر ہم نے دیکھا اس میں ذہبتا، ذہبتا ہے کہ تم گئے. پھر ہم نے پڑھا ذہبتو میں گیا. پھر ہے رجعتو میں واپس آیا. پھر یہ ہم نے دیکھا رجعتا یعنی تم واپس آئے. اچھا جی، اب یہ ذرا بتائیے گا، ارے جی یہ جو مشق نمبر 3 ہے، اس کے اندر ذہب آپ نے استعمال کرنا ہے، لیکن آپ نے اس کو سچویشن کو دیکھتے ہوئے آپ نے بتانا ہے کہ ذہب سے کون سا صیغہ ہم اس کا استعمال کریں گے. تو اب جیسے پہلا جملہ ہے الاولاد الی الملعب، اولاد ولد کی جمع ہے، یعنی لڑکوں کو کہتے ہیں. تو الاولاد مطلب لڑکے، الی الملعب، ملعب ہم نے کل بھی دیکھا تھا پلے گراؤنڈ کے لیے آتا ہے. تو اب جملہ سیدھا سیدھا بن رہا ہے کہ لڑکے جو ہیں وہ گراؤنڈ میں گئے ہیں یا کھیل کے میدان میں گئے ہیں. تو سچویشن تو کلیئر ہے، جمع ہے اور فائل جو ہے وہ مذکر ہے اور غائب ہے، جمع مذکر غائب. تو کیا لفظ آئے گا؟ ذهبوا الاولاد ذهبوا الى الملعب. ٹھیک ہے جی، دوسرا بتائیے. الطالبات ذهبنا إلى المدرسة. الطالبات ذهبنا الى المدرسة، بالکل ٹھیک. کہ طالبات یعنی ہے نا زیادہ کچھ ہے، طالبات جمع مؤنث غائب. الطالبات ذهبنا الى المدرسة، بالکل ٹھیک. تیسرا بتائیے. المدرس ذهب إلى الفصل. جی بالکل صحیح. المدرس ذهب الى الفصل، اس کا مطلب بھی بتا دیجیے. ٹیچر کلاس میں گیا، ٹھیک کلاس ہے کی طرف. ٹھیک ہے، استاد جو ہے وہ کلاس میں گیا. جی نمبر 4 بتائیے. أنا ذهبت إلى المطار. میں ایئرپورٹ کی طرف گیا. ٹھیک ہے، انا ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ میں کے لیے آتا ہے، تو انا سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہاں جو فاعل ہے وہ متکلم ہے، بات کر رہا ہے، وہ اپنے بارے میں کچھ بتا رہا ہے. تو اس لیے ہم واحد متکلم کا صیغہ لائیں گے، ذهبت. انا ذهبت الى المطار. مطار کسے کہتے ہیں؟ ایئرپورٹ. ایئرپورٹ کو. تو انا ذهبت الى المطار یعنی میں ایئرپورٹ گیا یا گئی. یہ مؤنث بھی ہو سکتا ہے، دونوں سچویشن میں آئے گا. جی نمبر 5، اب ذرا کوئی اور بتائے، کوئی اور بھی بولے.
اختی ذهب ہاں یار اصل میں تو مجھے نام نہیں آپ کے پتا، تو جو صاحب پہلے بولے تھے وہ ذرا بتا دیں. اختی ذهبت الى المطبخ. ٹھیک ہے، آپ دوبارہ بتائیے، تھوڑا سا سوچ کے بتائیے، تو ذرا نظر ثانی کیجیے. جی بتائیے گا. اختی ذهبت میرے خیال میں یہ آئے گا. اب صحیح ہے، اب صحیح ہے. پہلے آپ نے ضابطہ کہا تھا شاید. ذهبت ہی کہا تھا جی. اچھا ضابط ہی اختی کہا. ذهبت. جی جی یہاں پہ ٹھیک ہے، وہ شاید مجھے صحیح سنائی نہیں دیا. ٹھیک. اختی ہماری ذہبت. طرف نیٹ کا کافی ایشو آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے. صحیح صحیح، نہیں چلے کوئی بات نہیں. اچھا ٹھیک ہے جی، جملہ نمبر 5 بالکل ٹھیک ہو گیا. اختی یعنی اخت ہم کہتے ہیں بہن کو، تو اختی میری بہن. تو یہاں کوئی بندہ اپنی بہن کے بارے میں بتا رہا ہے، تو سچویشن جو ہے کہ فاعل جو ہے وہ واحد ہے، مؤنث ہے، غائب ہے. یعنی بہن کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، تو مؤنث غائب کا صیغہ آئے گا. اور اس میں ہمیں پتا ہے کہ واحد مؤنث غائب میں ہم آخر میں تا ساکن استعمال کرتے ہیں. تو اختی ذہبت، ٹھیک ہے، ذہبت تا ساکن ہے. اختی ذہبت الی المطبخ، اس کا مطلب بھی بتا دیجیے. میری بہن کچن کی طرف گئی. ٹھیک ہے، میری بہن کچن کی طرف گئی یا کچن میں گئی. مطبخ جو ہے وہ ہم کچن کو کہتے ہیں. اچھا اس کے بعد ہے نمبر 6، اینا انتا. انتا کس لیے استعمال ہوتا ہے جی؟ تم. تم کے لیے. اگر ہم بات مرد سے کر رہے ہو تب انتا استعمال کرتے ہیں، یا خاتون سے بات کرتے ہوئے انتا استعمال کرتے ہیں؟ مذکر کے لیے. مذکر کے لیے آتا ہے. اور مؤنث کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اگر مؤنث کو میں نے کہنا ہو تم، مثلا یعنی کسی سے پوچھنا ہو کہ تم کہاں سے ہو، انتی. انتی. انتی، ہاں بالکل صحیح. مطلب اس وقت جیسے یہ لکھا ہوا ہے نا، اس پر زبر زیر نہیں ہے. نہیں ہے نا، مجھے تو نظر نہیں آ رہی زبر زیر اس پہ. تو دونوں سچویشنز میں یہ استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ سوال ہم کسی مرد سے کریں تو ہم انتا بولیں گے، انتا. اور خاتون سے بات کرنی ہو تو ہم انتی، وہی تا پہ زیر بولتے ہیں. تو ذرا پہلے تو آپ یہ مذکر کے کیس میں بتائیے کہ اگر ہم نے پوچھنا ہو کسی سے کہ تم کہاں گئے، کیسے پوچھیں گے؟ اینا ذهبت انت. أين ذهبت؟ نہیں، مذکر کے کیس میں بتائیں پہلے. اینا ذهبت انت. أين ذهبت أنت. انت. أين ٹھیک. ذهبت أنت؟ أين ذهبت أنت، بالکل ٹھیک. یعنی تم کہاں گئے. اچھا اب یہ جو ہے نا، یہ مرد حضرات میں سے کوئی بتائے. آپ لوگ بہت خوش ہیں کہ ہم خاموش ہیں، اور یہی اور لوگ کچھ بتائے جاتے ہیں. اچھا تو ذرا آپ مؤنث کے کیس میں بتائیے گا. أين تم ذهبت أنت؟ پھر سے کہیے. أين ذهبت أنت؟ بہت اچھے. أين ذهبت أنت، بالکل ٹھیک. اگلی ایکسرسائز میں کیا کرنا ہے، ذرا سوال پڑھ کے بتائیے گا. بتانا ہے جملہ صحیح ہے یا نہیں. نہیں، صحح الجمل. جملہ تو صحیح کرنا ہے. جملہ صحیح کرنا ہے. نیچے آنے والے جملے درست کیجئے. صحح کا مطلب ہے کہ ان کی تصحیح کیجئے. مطلب اس کا مطلب ہے کہ نیچے آنے والے جملے غلط ہیں، آپ نے ان کی غلطی دور کرنی ہے. ٹھیک ہے. پہلا جملہ ہے اذهبت الى المستشفى یا محمد.
کیا غلطی ہے جی اس میں؟ ذہب تا تو کیوں واحد متکلم ہے، اس کی جگہ یہاں پہ واحد مخاطب ہونا ہے، مذکر میں تو اذہبتا۔ بہت اچھا ہے، ماشاء اللہ، بالکل صحیح۔ یہ پورا انہوں نے ایکسپلین بھی کر دیا کہ وجہ کیا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ذہب تو جو ہے یہ تو متکلم کا ہوتا ہے، جبکہ ہم یہاں محمد سے بات کر رہے ہیں، وہ ہمارا مخاطب ہے، اس سے ہم ایک سوال پوچھ رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے مخاطب کا صیغہ آنا چاہیے تھا نا، تو مذکر مخاطب کا صیغہ یہاں پہ ذہب تا، بس یہ جو تا پہ پیش ہے اس کو ہم زبر سے بدل دیں گے، اذهبت الى المستشفى یا محمد، بالکل ٹھیک۔ جی دوسرا جملہ، غلطی کیا ہے اس میں؟ فعل غلط ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو درست کیجیے اسے۔ رجعوا آمنہ رجع و فاطمہ و زینب رجعنا من الجامعہ. بالکل ٹھیک ہے، آمینہ و فاطمہ و زینب رجعنا من الجامعہ، اور وہ جو رجعو ہے وہ کہاں استعمال ہو سکتا ہے یا کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جمع مذکر غائب کا ہے. جمع جمع مذکر غائب کا مذکر ہے. غائب، بالکل صحیح۔ یہاں مسئلہ وہ مذکر اور مؤنث کی وجہ سے ہے، چونکہ آمینہ فاطمہ ہے نا فاعل، تو یہاں مذکر کا صیغہ نہیں آ سکتا مؤنث کا۔ اگر سیم یعنی جملہ ہم رکھیں، اس میں فاعل ہم مذکر کر دیں، احمد، حامد اور محمد کر دیں، پھر یہ جملہ ٹھیک ہے۔ اچھا نمبر 3، جی اس کو صحیح کیجیے۔ زملاء ذهبوا إلى المكة. بہت اچھے، ماشاء اللہ۔ زملائی ذہبو الی مکہ، تو ذہبو کیوں کیا آپ نے؟ ذہبہ سے کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ یہ جمع مذکر ہے، زملاء یعنی امپلائیز میرے۔ بالکل صحیح، تو زملہ جمع ہے اور مذکر ہے، تو جو ہم فعل کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے ذہبہ، وہ واحد کا صیغہ ہے، تو یہاں یہ غلطی تھی، چونکہ فاعل اس کا جمع مذکر پہلے آ چکا ہے، تو فعل بھی جمع مذکر ہی میں آئے گا۔ زملہ ہم کہتے ہیں جو کو ورکرز ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، یا جو بھی کوئی فیلوز ہیں۔ ہاں جی، تو میرے ساتھی مکہ گئے، تو ہم یہاں جمع کی سچویشن ہے نا، تو جمع مذکر غائب ذہبو استعمال ہو۔ بہت اچھے، نمبر 4 بھی کیجیے۔ أنا رجعت من الرياض أمس. یہاں رجعتا یہ تا کے اوپر زبر وہ پیش ہو جائے گا کیونکہ متکلم ہے واحد۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے، انا رجعت، تا غلط ہے، تو ہو جائے گا، یہ پیش کر دیں گے متکلم کے لیے، کیونکہ جو تا ہے وہ تو مخاطب میں استعمال ہوتا ہے نا۔ بالکل ٹھیک ہے، انا رجعت من الریاض امس، امس کا ذرا بتائیے، امس کہاں استعمال ہوتا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ امس یہ گزرا ہوا کل گزرا میں ہوا کل. ریاض سے میں آیا۔ ریاض سے کل واپس آیا۔ جی نمبر 5 کیجیے۔ مریم و بناتها ذهبنا إلى الجدة. ذهبنا، بالکل ٹھیک، مریم و بناتها ذهبن الى جدہ، تو ذهبن اس لیے کہ مریم اکیلی تو نہیں گئی نا، مریم گئی ہے اور اس کے ساتھ اس کی بیٹیاں بھی گئی ہیں، تو جمع مؤنث غائب کا صیغہ آنا چاہیے، ذهبن، تو جو صیغہ پہلے استعمال ہوا وہ ہے ذہبت، وہ تو واحد کا ہے، واحد مؤنث کا، تو اگر بنات کو ہم نکال دیں، اکیلی مریم کی بات کریں کہ مریم جدہ گئی، پھر ٹھیک ہے کہ مریم ذہبت الی جدہ، لیکن اب جمع ہے تو بنات بھی ساتھ ہیں، تو اس لیے ذہبنا۔ جی بہت عمدہ، آخری بھی کر دیجیے۔ أمي قال أنا مريض. تا پیش آئے گا، تا ایڈ ہوگا۔ ایک دفعہ پھر بولیے گا۔ أمي قال أنا مريض. امی، اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آ رہا، امی
मामा उम्मी क़ालत अना मरीज़ुन। सही। उम्मी क़ालत, हाँ बिल्कुल सही, ता साकिन ऐड हो जाएगा। उम्मी क़ालत अना मरीज़ा, ठीक है, वो मरीज भी मुअन्नस में मरीज़ा हो जाएगा। बहुत अच्छा। ये पढ़ लें जरा, चलें इसको भी जरा पढ़ लेते हैं। अल उम वालिदा को कहते हैं, तो ये भी एक मुकालिमा है इसी तरह का। तो वालिदा जो है वो सईद से पूछ रही हैं, मता रजात मिनल मदरसा या बुनई, ए बेटे, बुनई प्यार से कहते हैं लड़के को, या बुनई, ए बच्चे, मता रजात मिनल मदरसा, तुम स्कूल से कब वापस आए। रजातु क़ब्ल निस्फ़ि साआ, क्या मतलब? आधा मैं घंटा पहले लौटा। ठीक है, मैं आधा घंटा पहले वापस आया। अइन उख्तुका मरियम, तुम्हारी बहन मरियम कहाँ है। अमा रजात, इसका बताइए। क्या वो क्या नहीं नहीं वो लौटी? लौटी? बिल्कुल सही। अभी हमने देखा था आ सवाल के लिए है, मा नफी के लिए है। अमा रजात यानी क्या वो वापस नहीं आई। ला अदरी, ला अदरी इस्तेमाल करते हैं कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। अना, अना यानी मैं, मा यहाँ पे भी नफी के लिए आ रहा है। मा रअयतुहा, रआ का मतलब होता है देखना, तो रआ यानी उसने देखा, तो रअयतु का क्या मतलब होगा। सिर्फ रअयतु का बताइएगा, रअयतु का मतलब क्या होगा। मैंने देख मैंने 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 देखा। बिल्कुल सही। तो देखा। मा रअयतु का क्या होगा। मैंने नहीं नहीं मैंने देखा। उसको नहीं देखा। मैंने नहीं देखा, बिल्कुल सही। तो सईद कह रहे हैं कि जी मुझे नहीं पता, अना मा रअयतु, हाँ मैंने तो उसे नहीं देखा, ये मुझे नहीं पता कि मरियम कहाँ है, मैंने उसे नहीं देखा। अच्छा, अगला सवाल है, माज़ा क़रअता अल यौम। अल यौम होता है आज, माज़ा क़रअता, क्या पढ़ा? क्या बिल्कुल पढ़ा सही, आज? आज तुमने क्या पढ़ा। हाँ ये इन्होंने अच्छा किया ना। अब जरा आप पढ़िएगा जवाब, इसको कैसे पढ़ेंगे, जबर जेर नहीं है, जरा ध्यान से। क़रअतु क़रअतु اليوم अल-यौम दरसन। दरसन जदीदन फिल बिल्कुल फ़िक़्ह। बिल्कुल सही, क्योंकि अब सईद अपने बारे में बता रहा है ना, तो यहाँ तू हम मुतकल्लिम का लफ्ज लाएंगे, तो ता पे पेश बोलेंगे। और तू यानी मैंने पढ़ा, अल यौम आज, दरसन जदीदन फिल फ़िक़्ह, फ़िक़्ह के अंदर एक नया दर्स पढ़ा। आ, जी अब ये भी आप में से कोई पढ़े। अफ़हिमतहु अफ़हिमतु अफ़हिमतहु, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। ता पे जबर आएगा, उसकी वजह ये है कि वालिदा पूछ रही है ये सवाल सईद से, चूंकि मुखातब हमारा यहाँ मुज़क्कर है ना, तो इसलिए ता जबर के साथ आएगा। आ फहिमतहु, अफहिमता, क्या मतलब हुआ, क्या पूछ रही है वो। क्या क्या तुमने तुमने समझा? उसको समझा? सबक हाँ बिल्कुल सही, क्या तुम्हें वो समझ आई, मतलब जो आज नया सबक पढ़ा है उसकी समझ आई है। नाम, तो सही कह रहे नाम, जी हाँ। फहिम, क्या बोलूंगा मैं, ता तुहु बोलना है, जी बोलना है कि तू बोल। फ़हिमतुहु जय्यदन। फहिम फाहिम जय बिल्कुल सही। फहिम तू हूँ जय्यदन, जी हाँ मैंने बहुत अच्छी तरह समझ लिया। अच्छा, वालिदा अगला सवाल पूछती हैं, अमा, जी आगे अब आप पढ़ें, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, जरा मदद। क़रअतल क़ुरआन अल-यौम। क़ुरआन अल-यौम। मा क़रअतल क़ुरआन अल-यौम। बिल्कुल सही। अमा क़रअता अल क़ुरआन अल यौम, बिल्कुल सही। उसी पैटर्न पे है ना, वाहिद मुज़क्कर मुखातब, तो वही ता के साथ आएगा। बस ये आपने ध्यान रखना, उससे पिछला हर्फ साकिन है, यानी जो हमजा है इसको हम साकिन बोलेंगे। क़रा ता, क़रा ता। तो अमा क़रा ता, क्या तुमने नहीं पढ़ा अल कुरान यानी कुरान पाक, अल यौम, क्या आज कुरान पाक नहीं पढ़ा। भला भला अभी भी आया था थोड़ी देर पहले। क्यों नहीं। क्यों क्यों नहीं? नहीं? क्यों नहीं। इसका मतलब है कि पढ़ा है। तो आप सही जवाब दे रहे हैं कि क़रा
قرأت سورة الرحمن قرأت سورة الرحمن ٹھیک ہے. وحفظتهما. اچھا قرأت سورۃ الرحمن، وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے سورہ رحمان پڑھی ہے. وحفظ تهما وحفظتها، یعنی میں نے سورہ رحمان پڑھی ہے. وحفظت، اور میں نے یاد بھی کر لیا ہے ہاں اسے، میں نے سورہ رحمان پڑھی ہے اسے یاد بھی کر لیا. تو فریح خوش ہوئے ہیں بھی مجھ سے المدرس استاد کثیرن بہت زیادہ، میں نے سورہ رحمان پڑھی، میں نے یاد بھی کر لی، تو استاد مجھ سے بہت خوش ہوئے. وقال، یہ جو فریحہ یوز ہوا نا، فریحہ یہ بھی فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی کا یہ پہلا لفظ ہے، اسی سے فرحت کا لفظ جو بولتے ہیں اسی سے. تو فریحہ کا مطلب ہے کہ وہ خوش ہوئے. یہاں استاد کے بارے میں کہا نا، استاد خوش ہوئے. باقی لفظ سے سارے سیغے بنیں گے، فریحہ، فرحت، فرحتہ، جو چاہیں سیغہ بنا لیں. تو کہہ رہے کہ جی استاد مجھ سے خوش ہوئے. وقال، اور انہوں نے کہا کہ انک احسن طالب الفضل، سب سے اچھا طالب علم. الام ما شاء اللہ زادک اللہ علما یا بنی، کہ اللہ تمہارے علم میں اضافہ فرمائے بیٹے. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے سب. اچھا آگے اب دیکھیں، اب سعید پوچھ رہا ہے. اب تک والدہ پوچھ رہی تھی، تو مخاطب مذکر تھا نا، تو ہم ہر جگہ تا 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 زبر کے ساتھ بول رہے تھے، قرأت، سمعت، حف. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ سعید پوچھ رہا ہے والدہ سے، مخاطب ہمارا اب یہاں مؤنث ہے، والدہ سے بات ہو رہی ہے. تو اب تا نہیں آ رہا بلکہ تی آ رہا ہے. غسل تی. ٹھیک ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو سچویشن چینج ہوئی ہے تو صیغہ بھی چینج ہو گیا. غسل تی خمسانی یا امی، کہ اے امی جان، خمسان قمیص کی جمع ہے، کہ اے امی جان کیا آپ نے جو میری قمیصیں ہیں وہ دھو دی ہیں، دھو لی ہیں کیا؟ نعم، جی ہاں. غسل تو، اب تا اور تی تو چینج ہو رہا ہے مذکر اور مؤنث میں، لیکن تو نہیں چینج ہو رہا ہے. یہ ہم نے بہت دفعہ پڑھا کہ متکلم کا صیغہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی رہتا ہے. تو جب سعید اپنے بارے میں کہہ رہا تھا کہ جی میں نے یہ کام کیا، وہ بھی تو ہی کہہ رہا تھا آخر میں. والدہ بول رہی ہیں تو یہ بھی تو ہی بولیں گے. غسل تو، یعنی میں نے دھو لی ہیں ہاں وہ جو قمیصیں ہیں. وا، اور کوئی تو، میں نے استری بھی کر دی ہیں قمیصیں جو ہیں. تو خذ هذا القمیص، یہ والی جو شرٹ ہے یہ لے لو. ہاتی ذاک یا امی، سعید کہہ رہا ہے کہ ہاتی ذاک یا امی، امی جان وہ والی دیجیے. ذاک اجمل من هذا، وہ قمیص سے زیادہ خوبصورت ہے. اور یہاں اب چونکہ فعل ماضی نہیں ہے تو ہم رکتے نہیں ہیں، بس آگے پڑھتے ہیں. اچھا جی، یہ اب گفتگو ہو رہی تھی تو اسی دوران تدخلو مریم، کیا ہوتا ہے اسی بیچ؟ مریم داخل مریم داخل ہو جاتی مریم داخل ہوتی ہے. مریم سلام کرتی ہے، پوچھتی ہے کیف حالک یا امی و کیف حالک یا اخی، دونوں کا حال پوچھتی ہے. وہ بھی سلام کا جواب دیتے ہیں، اہلا یا بنتی، آؤ آؤ. متی خرجتی من المدرسہ، پہلا سوال آ گیا، متی خرجتی، ہاں تم کب نکلی اسکول سے. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں نا، سوال چونکہ مریم سے ہو رہا ہے، مریم ہماری مخاطب ہے اپنی والدہ کی، تو یہاں صیغہ مؤنث کا آ رہا ہے، مؤنث مخاطب کا، اس لیے ہم تی استعمال کر رہے ہیں. متی خرجتی، تم کب نکلی. وہ بتا رہی ہے کہ جی خرجتو بعد صلاۃ الظہر، میں ظہر کی نماز کے بعد نکلی. این زمیلاتک، تمہاری جو سہیلیاں ہیں یا جو کلاس فیلوز ہیں وہ کہاں ہیں. آمینہ اور فاطمہ اور سعاد، یہ ان کے نام ہیں. تو مریم بتا رہی ہے انا، میں، ما رأیتو، ما رأیتو یعنی نہیں دیکھا، نہیں جانتی. نہیں دیکھا. میں نے نہیں دیکھا انہیں نماز کے بعد. اچھا، والدہ کہتی ہیں کہ یا بنتی، اے میری بیٹی، اخو کی حفظ سورۃ الرحمن،
अखूकी यानी तुम्हारा जो भाई है, हफीजा सूरत الرحمن, उसने क्या किया है? सूरत रहमान सूरह रहमान सूरत हिफ्ज़ रहमान की। हिफ्ज़ याद की है। की। बिल्कुल सही। तो अब यहाँ वाहिद मुजक्कर का सीगा आ रहा है ना, वाहिद मुजक्कर गायब का, कि भाई इस गुफ्तगू में गायब है। तुम्हारा भाई जो है उसने तो सूरह रहमान हिफ्ज की है। अय्य सूरतिन हफिज थी। आगे क्या पढ़ूंगा मैं? अंता पढ़ना, अंती पढ़ना कि अंती अंतु पढ़ना है? अंती अंतु अंती। पढ़ना। चल अंती। चल, अच्छा हो गया। मैं कहा आपसे पूछ लूं ना, आपने ताजा ताजा पढ़ा, आपको याद होगा। तो हम तो वो भूल जाते हैं बीच में। अच्छा, तो अय्य सूरतिन हफिज थी अंती। ठीक है जी, तो तुमने कौन सी सूरत हिफ्ज की है? मरियम बता रही है अना। आगे पढ़िए जरा। हफ़ज़तु हफ़ज़तु। हफ़ज़तु हाफिज सूरतुल हदीद। हफजतु या हफिजतु? हाफिज हफ़िज़तु हफ़ज़ हाँ नहीं, ये हफीज। होता है हफीजा। ऊपर देखिए ना, उसने कहा हफीजा, फा पे जेर इसके बोलते हैं हमेशा। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, यानी इसमें कोई कायदा नहीं है कि आपने फा पे जेर पढ़ना था, जबर पढ़ना है, हफाजा पढ़ना है कि हफीजा पढ़ना है। इसमें कोई कायदा नहीं है, कोई उसूल नहीं है। ये तो अहले जबान का एक अपना अंदाज है ना बोलने का, उनका चलन है। इसे तो हम जस्ट कॉपी करते हैं। ये वक्त के साथ साथ आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये वैसे ही है कि हम जैसे उर्दू हम किसी को सिखाएं तो हम उसे यही कहेंगे ना, बोलना ही कहेंगे। अब वो हमसे बोलना सुनेगा तो बोलना ही कहेगा, तो बेलना नहीं कहेगा। या मुड़ना है तो लफ्ज मुड़ना ही है, मिड़ना या मड़ना नहीं है। अब इसके पीछे हमसे कोई पूछेगा भाई वजह क्या है, मुड़ना क्यों बोलना चाहिए, मिड़ना बोलना चाहिए, इसमें कोई वजह नहीं होती, ये तो बस तलफ्फुज है। ठीक, इस पे परेशान न होइएगा कि ये अब हमें पता नहीं चल रहा कि हफीजा है, हमने हफाजा बोल दिया, ये नॉर्मल है, बात याद हो जाएगा। तो मरियम कहती है कि अना हफिज तो सूरत अल हदीद, मैंने तो सूरह हदीद याद की है। वही अतवल मिन सूरत रहमान, वो सूरह रहमान से भी ज्यादा लंबी है। वकज़ालिका, और इसी तरह हफिज, हफीज़तु। हाफिज बिल्कुल ठीक, हाफिज हफिज, हफ़िज़तु मैंने याद की है सित्ता अशरत आया, 16 आयतें सूरह नबा में से। तो माशाअल्लाह इन्नकी तालिबा मुज्तहिदा, वालिदा उसकी तारीफ करती हैं कि तुम बहुत मेहनती उस्ताद तालिबा हो। मोहतरम आयतम जी 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 मीन होगा सूरत नबा। जी ये सित्ता अशरत आयतन मिन यमन। जी, मिन है, मिन, मिन सूरत नबा, सूरह नबा में से 16 आयतें पढ़ी, याद की हैं, मिन। ठीक है। अच्छा, तो वालिदा कहती हैं कि जी तुम बहुत मेहनती हो। अना मसरूर बिक, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे तुम पे या तुमसे। ज़हबती इलल मकतब अल यौम, क्या तुम आज लाइब्रेरी गई थी? तो मरियम कहती है कि जी नाम, ज़हब, क्या तो बोला है? ज़हब ज़हबतु। बोला है, ज़हबतु पक्की ज़हबतु बात है? हफ्ती चलें ठीक है। तो अगर वो बोले ज़हबत, तो फिर क्या मतलब होगा? हो वाहिद गया। मुअन्नस गायब वो गई वो औरत वो गई। गई अगर हम कहें ज़हबत, तो ये होगा कि वो गई। ज़हब तू, मैं गई। बस ये जरा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि माजी में जो है ना, वो सीखे बहुत मिलते जुलते हैं। ती तू, जरा इसको अच्छी तरह करना। चलिए जनाब, वक्त हो गया है मुकम्मल। तो इसमें कुछ एक्सरसाइजेज में इस दफा आपको फिर देता हूँ, इस पे उसको कीजिए हल, और कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। वरना मेरा ख्याल है हमने खासा कर लिया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हल्का फुल्का तो आपके जहन में कुछ इसका बन गया होगा नक्शा, माजी और मुजारे के सीगों का। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते से हम फिर जब भी ये नहीं पढ़ा तो फिर नया कोई हम टॉपिक देखेंगे। तो उससे पहले लेकिन एक्सरसाइज कुछ दूंगा, वो कर लीजिएगा। जी, कोई सवाल है किसी का? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हमारा मिड किस तरह का होगा और उसमें क्या सिलेबस करना होगा हमें? ये माजी और मजारे ही होगा?
ہاں بس ماضی اور مضارع ہی میں سے ہوگا مٹ تو. اب باقی کس طرح کا ہوگا، اس میں کیا کرنا ہوگا، یہ تو مجھے بھی نہیں پتا. تو وہ پتہ چل جائے گا تو خیر وہ اناؤنس کر دیا جائے گا گروپ میں. تو بہرحال ہاں ہوگا اسی میں سے، ماضی کے صیغے اور مضارع کے صیغے. چلیں بہتر، بہت شکریہ. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملتے ہیں. السلام علیکم.